ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور سب سے بڑی حکمت کہ اللہ رب العزت نے جو پیچھے 3 بار آیت گزر چکی، یعنی ابھی جو ہے وہ قرآن مجید کی دوسری سورت چل رہی ہے اور چوتھی باری آیت آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ایمان کا ایک امتحان رکھا ہے، اس کے بغیر ایمان کی صداقت اور اس کے بغیر جو ہے وہ فرمایا کہ تم اپنے لیے نجات اور بخشش کی امید نہ کرو اور اپنے دل میں یہ خیال نہ بٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ میدان میں ایسے حالات لے آتے ہیں جس سے مسلمانوں کے ایمان کا یہ جو امتحان ہے یہ عند اللہ ہو جاتا ہے اور ان کو ایمان کی صداقت کی سند مل جاتی ہے اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے کہ وہ ان تکالیف اور شدائد کے بعد بھی اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہتے ہیں، ان کے اندر نفاق نہیں آتا۔ تو یہ ایک بڑی حکمت ہے شکست کی کہ جو وہ امتحان عند اللہ مقدر ہے مومن کے ایمان کا وہ پورا ہو جاتا ہے کہ سختی اللہ، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، جہاد کی ترتیب کے ساتھ جڑا ہے، اس کی محنت کر رہا ہے اور وہ ترتیب کے مطابق کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اب امتحان تو لینا ہے تو ایک دم ایسے حالات آ جاتے ہیں جس میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک یہ سب کچھ کرنا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ بندہ کر رہا ہے تو اس کا ایمان سچا ہے، تو اس کے ایمان کا جو امتحان ہونا باقی تھا وہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا داخلہ اور مغفرت کا وعدہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ نے جدا نہیں کیا ابھی تک تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ثابت قدم رہنے والوں کو جدا نہیں کیا، الگ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تب تک یہ امتحان لیتے رہیں گے جب تک جہاد کرنے والے اور تکالیف میں ثابت قدم رہنے والے مسلمان جدا نہ ہو جائیں اور اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کی بشارت اور پکا وعدہ نہ کر دیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب یہاں سے جن جن صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں ان کو تنبیہات آئندہ کے لیے اللہ رب العزت نے سمجھایا اور اس وقت جو غلطی ہوئی اس کی معافی کا اعلان فرمایا، تاکہ بتایا تھا کہ 3 جو ہے وہ جماعتیں تھیں جن سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا تھا، روتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا باری باری ذکر فرمایا، ان کی غلطی معاف فرما دی اور انہیں پھر اجتماعیت میں جڑنے کا حکم فرمایا۔ پہلی وہ جماعت جنہوں نے باہر نکل کر لڑنے کی ضد کی اور شوق شہادت کا اظہار کیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ دعوے کیے کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے اور ہم دشمنوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو بدر کے دن مسلمانوں نے کیا تھا۔ جب وہاں میدان جنگ میں کفار کا زور ہوا اور آگے پیچھے دونوں طرف سے حملہ ہو گیا تو یہ لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع ہوئی تو یہ واپس چلے گئے، مدینہ کی طرف دوڑے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ باتیں کرنے جو ہے وہ باتیں کرنا مطلوب نہیں کہ انسان لڑائی سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرے، اونچی اونچی باتیں کرے کہ میں لڑائی میں جا کے ایسا کروں گا اور ویسا کروں گا، خاموش رہے، کچھ بھی نہ کہے۔ میدان جنگ میں جب جائے تو دشمن کے سامنے ثابت قدمی دکھائے، بس اللہ رب العزت کو یہ مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا، دشمنوں کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ بڑا دشمن سامنے آئے اور میں جا کر لڑوں اور پھر میں اس کے ساتھ ایسا کروں ویسا کروں، یہ دعا بھی نہ کیا کرو۔ انسان یہ چیز مانگ لیتا ہے لیکن پھر میدان میں اس کے سامنے ثابت قدم رہنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ فرمایا کہ تمنا نہ کرو، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، ایمانی کام یہ کہ دشمن سامنے آ گیا، لڑائی شروع ہو گئی، اب ثابت قدم رہ کر دکھاؤ۔ تو یہاں پر ان حضرات سے جو نوجوان تھے اکثر ان میں یہی غلطی ہوئی کہ اس وقت میں بہت ضد کی اور بہت ہی زیادہ جان نثاری کے اور جو ہے وہ شوق شہادت کا اظہار کیا، اور جب وہاں پر زور پڑا تو پھر اکثر لوگ ان میں سے رک نہ سکے اور مدینہ منورہ کی طرف دوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، تم ہی لوگ ہو جو موت کی تمنا کر رہے تھے موت کو دیکھنے سے پہلے، اور پھر تم نے اسے کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا تو پھر تم وہاں پر ٹک نہ سکے، آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرما دی۔ دوسری جماعت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان میں ہتھیار رکھ دیے اور یوں ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو اب ہم کیا کریں، اور بالکل ایک مایوسی کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لی اور ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی اور انہیں پچھلی امتوں کی مثال دے کر بھی سمجھایا اور خود بھی سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا محالہ دنیا سے جانا ہے، لازمی بات ہے، جو شخص بھی دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن ضرور دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ دین قیامت تک تمہارے پاس امانت ہے۔ اس دین کی خاطر لڑنا، اسے سر بلند کرنے کی، غالب کرنے کی محنت کرنا، یہ تو قیامت تک تمہاری ذمہ داری ہے۔
تو کیا جس دن اللہ کے نبی تمہیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے اس دن تم یہ اعلان کر دو گے کہ اب دین کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور دین کی نصرت سے، دین کی حمایت سے، دین کی خاطر قربانی سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، اور پچھلی امتوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ ان پر ایسے حالات ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر بہتر طرز عمل دکھانا چاہیے کہ اللہ کے نبی اگر دنیا سے تشریف لے گئے یا بالفرض انہیں شہادت مل گئی اور وہ میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے تو فوراً ان کے دین کا عالم تھام اور لڑو، جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب بھی اسی دین پر اپنی جان دے دو جس دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے دشمن پر حملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طرز عمل کی تحسین فرمائی، اور جو مسلمان بیٹھ گئے تھے ان کو تنبیہ فرمائی۔ وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے، دنیا میں آئے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ فَإِن مَاتَ، کیا پس وہ وفات پا جائے، اور قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھرا وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں نقصان کرے گا، اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ قدردان بندوں کو بہت بڑا اجر دے گا جو اللہ کے دین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی قدر کریں گے اور آپ کے بعد بھی اسے تھامے رکھیں گے، اس کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔